حضرات گرامی، آج ہمارا جو موضوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چنا گیا ہے وہ ہے قطب وقت، فنا فی الرسول، شیخ الحدیث، محدث اعظم پاکستان، مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والدین نے ان کا نام رکھا تھا سردار محمد۔ اساتذہ کرام نے پکارنا شروع کیا سردار احمد، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ دونوں نام اکٹھے کر لیے جائیں، تو نام پھر کیا بنا؟ محمد سردار احمد۔ گل علم تے نہیں مکدی، گل مکدی ہے عشق تے۔ گل علم تے نہیں مکدی، گل کتے مکدی ہے؟ عشق تے۔ علماء، فضلاء اور بھی ایسا، لیکن جڑا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نوں نصیب ہویا ہے وہ بہت کم لوگوں نے حصے وچ آیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک شاگرد گجرانوالہ دی سرزمین تے حضرت علامہ مولانا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرماندے نے کیسا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دا اتھوں تک حساب لگایا کہ بہانے نہ سبق پڑھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ چھیڑ دیتے سن۔ بہانے نہ، ٹاپک نہیں، وہ موضوع نہیں، لیکن بہانے نہ تذکرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑ دینا۔ فرماتے ہیں کتاب ہے سراجی، وہ پڑھتے سمے وہ پڑھندے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کسی حوالے نال ذکر آ گیا۔ آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی دی تشریح، وضاحت اور فضائل بیان کرنے شروع کر دیں۔ سارا پیریڈ، سارا ٹائم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں گزر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بندہ مومن کا اندر کا عشق، جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر۔ موقع نہیں، محال نہیں، لیکن جو عشق ہے نا، عشق وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کب موقع ملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں۔ اگر موقع ظاہر نہ نصیب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ مومن آہیے بے آب کی طرح تڑپتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ وہ لمحے عطا کر جن لمحوں میں تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے مالک کو ٹھنڈا کر۔ اور ایمان کو رونق کب ملتی ہے؟
ایمان کو رونق کب ملتی ہے؟ جب ذکر خدا کیا جائے اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے. یہ ملکہ حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے عطا کیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے وہ فراست عطا کی تھی. وہ کیا عطا کی تھی؟ فراست. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. وہ بصیرت، وہ فراست اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جس کی روشنی میں آپ جانتے تھے کہ اس کے دل میں اب خیال کیا آ رہا ہے. اس میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. کشمیر کا علاقہ، جگہ کا نام ہے نیریا شریف. ادھر ایک بزرگ ہوئے، ابھی کو 2-3 سال پہلے ان کا وصال شریف ہوا ہے. مسجد شریف کا درس دینے والے حضرت علامہ مولانا الشیخ محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی غزنوی یونیورسٹی بھی ادھر بڑی معروف ہے. ان کے بیٹے قبلہ علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب زیدہ مجدہ ہو، وہ میرے ساتھ ہی میرا پڑھتے تھے. یعنی 1 سال کا فرق تھا، میں ان سے 1 سال آگے تھا، وہ 1 سال پیچھے تھے. جو اب مسند نشین ہے، سجادہ نشین ہے، بہت بڑا آستان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پورا 1.5 سال میں حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے پڑھیا تو میرے تے اللہ نے علم دے بڑے دروازے کھولے. 1.5 سال میں پڑھے. اللہ اکبر، بات بڑی قابل غور ہے. فرماتے ہیں کہ مینوں نسبت تامہ یعنی مکمل نسبت حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ حاصل ہو گئی. فرماتے ہیں کشمیر کے اندر بد عقیدہ لوگوں نال میری ہو گئی ٹکر. ایک حدیث سی بخاری شریف تھی، میں انہوں تلاش کرنے لگا لیکن مینوں ملے نہ. میرے دل اندر خیال ہے سی کہ میں چاہنا حدیث شریف بھی مل جائے کہ اس کے راویہ تے جڑی گفتگو ہے نا وہ بھی مینوں لگ جائے کہ دا راوی کیڑا ہے، اس تے کی جرح ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے کی جرح فرمائی ہونا راویہ دے بارے رجال دے بارے مینوں بھی پتہ لگ جائے. آندے نے میں حدیث شریف لبدا رہا لیکن لبھی نہ. میرے نام طبیعت کے اندر نماز تو بعد ذکر دا خیال آیا. فرماتے ہیں میں سارے نہ آکھا میرے نہ مل کے ذکر کروں تو جنہ چر میں نہ آکھا ذکر بند نہیں کرتا. فرماتے ہیں ذکر شروع کر دیتا، ذکر ہوتا رہا. ہوں کسی نے کوئی مجاز ذکر بند کرتا جنہ چر مرشد کریم نہ آتے، شیخ صاحب نہ آتے، وہ چپ کر کے ذکر کرتے رہے. آندے ذکر دے وچ میری لگ گئی اکھ. حضور محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب اندر تشریف لائے. میرے خواب اندر تشریف لائے. جدو خواب اندر آئے نا تو فرماندے نے پریشان کیوں ہوئے. انہاں کہ حضور آ گئے. آپ نے فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 1 کہ فلاں کتاب اور بھی حدیث تھی وہ بھی کٹ فلاں جگہ اتنے روایت لکھی ہے کہ اے ادھر راوی ہے، فکر نہ کر تو حدیث سنا دے، اگلے دن مجال نہیں کرنا گل کر سکے. میں اٹھ گیا تو میں صبح کھڑیا کہ وہی حدیث کیا سمجھے. یعنی وہ جو دل میں ہوتا ہے نا، دل میں اس کو جان لینا یہ فراست ہے. بندہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بندہ مومن کی فراست سے بچو کرو، چونکہ
وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بیٹھا ہے, وہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, دل کی آنکھ کا کیا پتا اس کو. لیکن جس کے سامنے سے اللہ پردے اٹھا دے, جس کے سامنے سے اللہ حجاب اٹھا دے, اس کے لیے پھر کوئی ایسا معاملہ نہیں رہتا. حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ لوگوں نے پڑھیا انہوں نے پتا ہے کہ علم دی دنیا میں, حدیث دی دنیا میں اور عشق دی دنیا میں اللہ نے کی کمالات حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائے سن. اور ایک حدیث دا فیض ہے کہ جڑا آپ نے تقسیم فرمایا, جگہ جگہ تے چرچے ہوئے تے کہن والے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علی پور شریف والے, علی پور سیدہ شریف والے, انہاں سارے حضور کا فرمایا کہ آخری وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے سر اتے اللہ نے قطبیت دا تاج سجا دیتا. آخری وقت قطبیت دا تاج سجا دیتا ہے. اور جڑے سمجھتے ہیں انہوں نے بڑی خبر ہے, اور جڑے نہیں جان سکتے انہوں نے کوئی خبر نہیں. جنہوں نے پتہ ہے انہوں نے لگا گل دسن, میرے ورگے پتہ نہیں میں اپنی کی گل دسا, میں انہوں نے لگا گل دسن جنہوں نے دل کی اکھ روشن ہے تے جنہاں ویکھیا ہے. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے دادا مرشد, آپ ملاقات واسطے لائل پور جنگ بازار مرکزی سنی رضوی جامعہ مسجد تشریف لے آئے. پہلا برآمدہ جتنے شروع ہوتا ہے نا, پہلا دروازہ, اتھے آپ نے اپنے پپوش مبارک اتار لے. نال دے کہنے لگے حضور جگہ جی اگے میں جتی اتارن دی. آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں, تمہیں خبر ہی نہیں کہ آگے بیٹھا کون ہے, تمہیں خبر ہی نہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو خبر ہے, اور جن کو خبر ہی نہیں ان کی بات نہیں. جن کو خبر ہے وہ فرماتے ہیں کہ آگے تمہیں نہیں پتا کون بیٹھا ہوا ہے. اگے ہستی بیٹھ کے اللہ کا قرآن بھی پڑھا رہی ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا رہی ہے, جنہ دا تن من تن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار دے اندر ویکھ چکیا ہے, جنہ دا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہو چکیا ہے. اسی واسطے میں ناؤنا وا عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. بس میرے ساتھ رہنا ہے. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. مل کے ذرا میرے نیا کو عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت, باقی جملہ نہیں کہہ سکتے, حضرت شیخ الحدیث کہہ سکتے ہو, بلکہ حضرت میں کہہ رہے ہیں شیخ الحدیث نہیں کہہ رہے. یہ جب سارے مل کے آپ کو عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت حدیث. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت, عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. اور واصف بدر الدجا تھے حضرت شیخ الحدیث.
حدیث واصف بدر الدجا تھے حضرت واصف کا مطلب ہے صفت و ثنا کرنے والا واصف بدر الدجا تھے حضرت شیخ الحدیث صدقہ ہے صدیق اکبر کے مبارک نام کا صدقہ ہے صدیق اکبر کے مبارک نام کا کہ پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث کہ پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عشق اتنا پیارے اتنی محبت اتنی عقیدت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے برا الورائے آؤ میں مدینہ شریف دی کھجور دی گل تواڈے سامنے پیش کر دیا جڑی ذات مدینہ منورہ دی کھجور دے نال اتنا پیار کر دیے پئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ نال کتنا پیار کر دی ہوئے گی کہ جڑا شہر مدینہ منورہ دے نال اتنا پیار کردا ہے پیار وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کتنا پیار کرتے ہوں گے آپ دی عادت مبارکہ سے جدوں کسی نے آنا کوئی طالب علم کوئی مریداں وچوں کوئی مخلصاں وچوں کوئی تعلق والیاں وچوں مدینہ شریف ہو کے آنا انہیں لیا کے کھجوراں پیش کرنیاں کی پیش کرنا کھجوراں پیش کرنیاں جس ویلے کھجوراں سامنے آنیاں انہاں کھجوراں وچوں ایک کھجور اپنے واسطے رکھ لینی باقی کھجوراں طلباء دے اندر تقسیم کر دینیاں او کھجور شریف کھجور مبارک جنہوں مدینہ شریف دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی ہوتی ہے ایک مشورہ دے دے جدوں مدینہ شریف جانا نصیب ہوئے کدی مدینہ شریف دی کسی شے تے اعتراض نہ کرے آجے اے روٹی ٹھیک نہیں اے سالن ٹھنڈا ہے اے دہی ترش ہے اے میٹھا زیادہ ہے چینی کاٹے کدی یہ گل نہ کرے آجے اس طرح میں بات عرض کر دینا ایک وہ بندہ جڑا بار بار مدینہ شریف جاندہ سی ایک دن ناشتہ کرن لگا دہی رات دا سی تے مدینہ شریف دا دہی سی انہیں کہہ دیتا دہی آج کچھ ترش ہے خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا جا پاکستان واپس چلا جا اپنے وطن کے اندر واپس جتھے
جتھے میٹھا لب رہی اوتھے جا کے کھا رہی جتھے دہی میٹھا لبے گا اوتھے جا کے کھا لیں انہیں کی کیتا ہے کسی نال مشورہ کیتا میں کی کرا دسو میرے نال معاملہ پیش آ گیا انہاں دسیا وہ شریف چلا جا اوتھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چلا جا اس جگہ تے جا کے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک تے عیسیٰ کے ثواب دا تحفہ پیش کر دوسرا درخواست کر عرضی پیش کر حضور میرے نال معاملہ پیش آ گیا ہے میرے واسطے کو معافی کا سبب بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تھوڑی گل نہیں موڑی تسی میری طرف عرض کر دے ہو اینو معاف کر دیتا جائے اینو معاف کر دیتا جائے اینو معاف کر دیتا جائے جس ویلے گل کر کے واپس آئے دوپہر دا ٹائم آ گیا ظہر دی نماز قائم کر لئی پھر قانون واسطے لیٹ گیا ہے ظہر تو پہلے نہیں لیٹیا بعد اندر لیٹیا ہے لیٹیا خواب دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے آپ نے فرمایا تیرے واسطے خیریت تے عافیت اسے کا لنگر ہے مدینہ شریف چھڑ کے اپنے وطن واپس چلا جا چونکہ جو مدینہ منورہ دے کہیں دی توہین کی تھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے اور با ادب بنائے بے ادبی سے بچائے تو توہین کی تھی تے جڑے عاشق ہوندے نے وہ کی کرتے ہیں وہ کھجور لیندے نے تے منہ دے وچ رکھ دے نے داڑاں دے نیچے دبا لیندے نے باقی سارے طلبہ کھجوراں کھا لیندے نے تے آپ دا ترس ختم ہو جاندہ ہے بہت ٹائم گزر جاندہ ہے لیکن کھجور اجے رس گھول رہی ہوندی ہے اجے شریری منہ دے اندر تقسیم ہو رہی ہوندی ہے اجے وہ مٹھا کھجور دا من وچ اتر رہا ہوندا ہے او دا کیف تے سرور دماغ تے دل محسوس کر رہا ہوندا ہے پوچھیا حضور اینا ٹائم ایک کھجور سی فرمایا تمہیں کیا خبر یہ کھجور مدینہ شریف سے آئی ہے تمہیں کیا خبر ہے یہ کھجور بولو مدینہ شریف سے آئی ہے کون سا مدینہ شریف وہ مدینہ شریف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طلب مبارکہ لگے ہوئے ہیں وہ مدینہ شریف جہاں خوشبودار سانسیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضا میں گلی ملی ہوئی ہے وہ مدینہ شریف جس کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آ رہے ہیں وہ مدینہ شریف جس کی گلیوں میں گرد و غبار وہ کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے غبار المدینہ پہ شفاء من الجزام جنہیں کوڑ ہوئے مدینہ شریف دا کٹا جسم دے پالے شفا مل جائے گا او مدینہ شریف اساں ویکھ سجنا گلیاں محلے اساں ویکھ سجنا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہانے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کردے سن میں بہانے نال اج اسے ذکر وچوں مدینہ شریف دا ذکر پیا کرنا وا اساں ویکھ سجنا گلیاں محلے اساں ویکھ آقا دے اساں ویکھ آقا دے اساں ویکھ سجنا تے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراواں نو ملے ولی غوث بیٹھے
بے سمید نہ پڑھو کی پتہ ہی کرم ہو جائے روزیاں کے اندر یازی نصیب ہو جائے اشام کے آقا دے اشام کے سجنا دے اشام کے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے ولی غوث بیٹھے ولی غوث بیٹھے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے خدا بھی سلام دے تحفے کیا تھلے خدا بھی سلام دے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے فرشتے کی بیندے نے پہ یا اللہ اے 4 دن پہلا بھی آیا سی اے مہینہ پہلا ہو کے گیا ہے یا اللہ اس سال میں 10 وری آ گیا ہے اسی اونے ہم دجی وری آنا نصیب ہی نہیں ہوندا فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے کدوں باری آوے فرشتے بھی جھک جھک کے بیٹھن پہ تھلے شامل ہو جاؤ میرے نال خدا بھی سلام دے تحفے پیا تھلے خدا بھی سلام دے خدا بھی سلام دے تحفے پیا تھلے خدا بھی سلام مدینے شہر دی کوئی حج کر کے آوے یا عمرہ شریف کر کے آوے تے لوگ پوچھتے ہیں ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ شریف دی سنا کیسا پایا ہے کوئی جواب نہیں کی آنکھیں بندہ کیسا پایا ہے الفاظ ساتھ چھڑ جاندے نے ایک عشقی رہ جاتا ہے جیڑا اس ویلے جواب دیندا ہے تے جواب کی دیندا ہے وہ پوچھن والیا مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے بس پیادہ شہر ہے وہ بس بلے بلے مدنی دا شہر ہے مل کے ذرا آنکھوں پیادہ شہر ہے بس بلے بلے میرے آقا دا شہر ہے وہ بس بلے بلے ڈھولن دا شہر ہے مدینہ شریف دی کھجور آئے تے فرما دے نے بے شہر مدینہ شریف چوں آئی ہے تے فرما دے نے مولانا بات اصل میں یہ ہے جب تک یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی کھجور منہ میں رہے گی ایمان تازہ رہے گا علموں بہت اگلیاں گلاں نے ایک عشق دے منزل دے فائدے ہو کے گلاں نے
جدو دوسری دفعہ آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے نا تو پہلے پہ آپ اس طرح فرماتے سن نا کہ اسمبلی شروع ہونی قصیدہ نوریہ پڑھنا، صبح خیبہ میں وہی پڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، یہ پڑھنا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ پڑھنا۔ جدو دوسری دفعہ ہو کے آئے نا پھر آپ نے درود مدینہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ حیران ہو کہ درود مدینہ کیا ہے؟ درود مدینہ یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور موسی اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سبق پڑھان تو پہلا یہ پڑھتے ہوندے سن درود مدینہ شریف پڑھتے ہوندے سن، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی بدر تمامی۔ اے اللہ تو اس ذات تے درود بھیج جڑے مکمل بدر نے مکمل جاننے، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم بدر تمامی، تمام دا مطلب مکمل، بدر دا مطلب جان، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی نور ظلامی۔ یا اللہ تو اس ذات تے درود پہ جڑے ظلمتاں نو ختم کرنے والے نور نے، ظلمتاں دے نور نے، یہ نور جس ویلے آوے ادو ظلمتاں ختم ہو جاندیاں نے، تیرگیاں مک جاندیاں نے، اندھیرے ختم ہو جاندے نے۔ میرے نال شامل ہو کے درود مدینہ شریف پڑھو، یہ وہ درود ہے جڑا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس دین تو پہلا، درس حدیث دین تو پہلا پڑھتے ہوندے سن، کی پڑھتے ہوندے سن، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی نور ظلامی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام۔ یا اللہ تو اس ذات تے درود پہ جڑے شفاعت کرنے والے، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی بدر تمامی، اللہم صلی علی نور ظلامی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام۔ پھر استغاثہ کرتے ہوندے سن، کی عرض کرتے سن، یا امام الرسول و یا سندی، یا امام الرسول و یا سندی، انت باب اللہ و معتمدی، فبالدنیا یا سونے تو
تسی میری دنیا فَبِ دُنْيَا یا وَبِ آخِرَتِي یا رسول اللہ خُذْ بِیَدِی وسلم میرا ہاتھ پھاڑ لو کیوں تسی میری دنیا میں ہو میری آخرت میں ہو میرا کبریا میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں یہ دل تمہیں سجدے کرے گا جن کا پہلے میں نے ذکر کیا حضرت علامہ پیر محمد علاؤدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں نے 1.5 سال آپ کے پاس ذانو تلمس طے کیا آپ کے سامنے اور میں نے درس حدیث لیا اور بڑا کچھ من میں اترا. فرماتے ہیں کہ میں حالت خواب میں تھا. حالت بولی نا حالت خواب میں تھا. میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لفظ ہے آلتی پالتی سمجھتے ہیں یہ کیا ہے چوکڑی مار کے بیٹھنا انہیں اردو میں جانتے ہیں آلتی پالتی کے طریقے سے بیٹھنا ٹھیک ہو گیا چوکڑی مار کے اس طرح حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوا. اچانک میں نے ایسے کر کے دیکھا تو پیچھے حضور محسن اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا میرے استاد یہ نہ مطلب کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے پیچھے نال ہی تسی بیٹھے ہو. آندھے میں بڑا خوش مینوں آگے جا آندھے میں سبق پڑھنے کو گیا تو میں کیا حضور ایک گل کرنی اور میں رہن دے یہ ہے فراست مومن اور فرمایا رہنے دے ذرا جانتے رہا ہے. فرمایا رہنے دے حضور نہیں گل بڑی ضروری ہے. فرمایا میں نے کہا ہے رہنے دو حضور میں آپ کا بیٹا ہوں شاگرد ہوں بات بڑی ضروری ہے. وہ فرمایا رہنے دو تم یہی کہو گے نا کہ رات تم نے داتا صاحب کو دیکھا یہی کہو گے کہ میں نے رات کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو میں صدیقی آگے بیٹھا ہوا تھا ادب سے آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے. یہی کہو گے نا میں نے پہلے کہا تھا علم اور چیز ہے عشق اور چیز ہے لیکن علم بھی ہو عشق بھی ہو اور یار کی بات آئے تو آنکھیں برس پڑے سمجھو کہ تار تمہاری جڑی ہوئی ہے. اس واسطے حضور محسن اعظم رحمۃ اللہ علیہ بارے میں آنا ہونا کہ چرچا ہوا جہان میں میرے شیخ الحدیث کا چرچا ہوا جہان میں میرے شیخ الحدیث کا چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا کیونکہ سچا ہے وہ غلام میرے رب کے حبیب کا سچا ہے وہ غلام میرے رب کے حبیب کا چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا کیونکہ سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یار وہ میرے
مقامات ایویں نہیں ملتے، یہ عظمتاں ایویں نہیں ملدیاں۔ اس دور کے اندر بھی مشہور سی، اس دور اندر بھی مشہور ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال جتنا تعلق حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ نو سی، اینا کسے نو نہیں سی۔ کوئی گل جا کے کرن یا ایتھے کرن، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی گل نو رد نہیں سن کر دے، جو آندے سن مان لیندے سن۔ جو آندے سن مان لیندے سن۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی او پرانی مسجد، یہ نویں تے ساڈے ہوندیاں پڑھی، آپ دے دور میں جڑی پرانی مسجد سی حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ دے دور مبارکہ وچ پرانے دور دی مسجد، اس مسجد دے اندر آپ دی عادت یہ سی جدوں جانا نماز اوتھے قائم کرنی، پھر نفل پڑھنے، تلاوت قرآن پاک کرنی، تے نال شاگرد ہونے۔ حضرت محدث کبیر مولانا شیخ الحدیث غلام رسول رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بخاری شریف کی شرح تفہیم البخاری، شرح صحیح بخاری ہے، تفہیم الباری شرح صحیح بخاری، یہ ان کی 11 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح ہے۔ یہ فیصلہ آباد میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی عظیم ہستی ہے۔ آپ مشہور ہیں محدث کبیر کے لقب سے، محدث کبیر رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، نفل و نوافل سے فارغ ہو گئے تو عادت کریمہ یہ تھی جب فارغ ہوتے تھے سیدھا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جاتے تھے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جاتے تھے، حاضری دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم انتظار میں رہے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی کے ابھی جائیں گے، لیکن جانے کا نام ہی نہیں دے رہے۔ اچانک کیا دیکھا، ایک بزرگ حسن و جمال کے پیکر، سفید دستار، سونے سونے لگدے نے آ گئے، تشریف لے آئے۔ حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ دے نال اس طرح معاملہ کیتا، گلے لایا، نوازیا، کرم فرمایا، تے بس چلے گئے۔ آندے نے اسی پھر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ ہمیں حاضری واسطے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی تانگا پکڑو، واپس لائل پور چلے۔ تانگا پکڑو اسٹیشن سے پھر لائل پور۔ انہاں کیا زور داتا صاحب حاضری تے دے لئیے، انہاں تے جڑے ہن مل کے گئے داتا صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، تو کم از کم انہاں کو تعلق دے ہونا چاہیے جی، انہاں کو تعلق دے کم از کم ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کا کوئی کام قطبیت میں، ولایت میں اٹکا ہوتا تھا نا، تو حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ کو کہا کرتے تھے جناب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ یہ نگران ہے تو اس لیے آپ عرض کرتے ہیں تھوڑی تے نہ موڑنی نے، تسی مہربانی کر دیں، انہاں کو تعلق ہونا چاہیے۔ چلو ایک تعلق تو اور میں دس وجہ ہے حضرات، اللہ چودھری محمد منیر نمبردار، انہوں نے اپنے پنڈ سد لیا حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ نے تقریر واسطے۔ آندھے نے جلسہ بڑا پکیا ساڑا، بڑی دنیا، او ویڑا بھی چنگا تے لوگاں کو بھی ٹائم ہوتا سی، سادے لوگ دیسی ماحول تے لوگاں کو طاقت پاور بھی ہوتی جاگڑ دی۔ سبحان اللہ، آندھے نے تقریر شروع ہو گئی،
نال ہی بارش آ گئی. تقریر اجے اینا کو تعلق نہیں ہونا چاہیے نا. اجے تقریر شروع ہوئی تو نال ہی بارش آ گئی. آپ نے تقریر روک دی تھی. آپ نے فرمایا وہ بدل برسان والے فرشتے آ وہ جنہ کا میں غلام ہوں تم تو انہوں کا غلام ہی ہے. جنہ کا میں غلام ہوں تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے تے میں ذکر بھی تے انہوں کا ہی کرن لگا نا. تو ذرا مہربانی کر بارے روک دے. اینی ہے جی گل کیتی تو بارے روک 2 تو 2.5 گھنٹے حضور سیدی محسن پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی, واز فرمایا. تقریر کر کے آپ ممبر شریف تو نیچے تشریف لے آئے. لوگ اپنے گھروں کھول کے نال بار یعنی اتنا تعلق تو ہو نا. اچھا یہ تعلق ملتا کہاں سے ہے؟ تھوڑی سی یہ بات کر لیں. یہ بات میرے اور آپ سب کے فائدے کی ہے. یہ تعلق ملتا کہاں سے ہے؟ دس دے. یہ تعلق کتوں لگتا ہے؟ یہ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. سبحان اللہ بڑی ہوئی ہوگی کیونکہ پہلا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. جڑا اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لے اور جڑا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لے, میرا رب ساری کائنات کو اوہدا نوکر بنا دیتا ہے. پھر جو دے منہ نکلتا ہے جتھے جتھے جاتا ہے یہ گل رات نہیں ہوتی, یہ گل منی جاتی ہے. یاد رہے گی گل. روزے بالکل ساڈے قریب, بالکل ساڈے قریب. یا جمعرات کو یا جمعہ کو, مجھے ویسے پتہ نہیں تھا, مجھے شیخ صاحب نے بتایا کوئی حساب کتاب لگا کے کہ یا جمعے رات کو روزہ بنے گا پہلا یا جمعے کے دن بنے گا. جمعے رات کو بنے تب بھی, جمعے والے دن بنے تب بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا جمعہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ ہوتا ہے. یہ آپ کو خبر ہے. اب ہم نے کچھ اتنا تعلق ضرور بنانا ہے کہ ہماری مانی جائے. اتنا تعلق تو ہمیں بنانا ہے. اب تعلق جوڑنے کا مہینہ آ گیا. اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان المبارک سایہ فکر ہونے والا ہے. ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں, 20 تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے. نماز عشاء سمیت, نماز فجر سمیت ہر نماز با جماعت قائم کرنی ہے. اور صرف پہلے 5 دن نہیں, پہلے 5 دن نہیں یا آخری 3 دن نہیں, مکمل پورا مہینہ نہیں, پورا سال اس عادت کو پھر بنانا ہے کہ 5 نمازیں با جماعت. اچھا پھر تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنی ہے ماہ رمضان مبارک میں. شہر کے روٹین میں آپ ویسے بھی سوتے تو 1-1:30 بجے 2 بجے ہی ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ویسے نہیں جاگنا. جاگنا کس لیے ہے؟ مولا کو راضی کرنے کے لیے, وہ ٹوٹے ہوئے تعلق اپنے جوڑنے کے لیے کہ کم از کم انی بھی تو ساڑی منی جائے. اینا کو سب ہونا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا جب نماز قائم کرنی ہو کہاں آتے ہیں آپ؟ سارے بولو. مسجد میں. مسجد میں آپ نماز قائم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. مسجد تو نہیں آپ کے پاس آتی؟ بولیے نہیں آتی. اچھا جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ فقیر غریب مسکین کے دروازے پہ. اس کو تو نہیں فون کر کے کہتے کہ ہاں بھائی زکوٰۃ لے جاؤ, چونکہ فرض تو آپ نے ادا کرنا ہے نا اپنی طرف سے.
حج کرنا ہو یا عمرہ شریف کرنا ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ بیت اللہ شریف. بولیے بیت اللہ شریف میں. بیت اللہ شریف تو نہیں آپ کے پاس آتا کہ بیت اللہ شریف آ جائے اور آپ طواف کر لیں تو کہیں کہ ہمارا کام بن گیا ہے. صفا مروہ پہاڑی بھی آپ کے پاس نہیں آتی کہ ادھر ہی صحیح کر لی. مقام ابراہیم بھی ادھر نہیں آتا. یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. لیکن روزیاں دی شان پتہ کی انہوں لین واسطے کتے جانا نہیں پڑتا. ذرا بات کو سمجھے, ذرا عشق کی وادی میں آ کر سمجھے, کتے جانا نہیں پڑتا. واو ماہ رمضان المبارک تیری کرم نوازی تو صدقے, تیرے فضل و احسان تو صدقے کہ تو سانو نہیں بلاتا, سال بعد آپ ہی آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اے رمضان بزرگ مہینہ کہ رب سچے اس میں ہم نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی کر لی ہے غربا کے ساتھ.
مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ مہینے میں زکوٰۃ اس میں نکالنی ہے، یہ ہمدردی نہیں. ویسے ہی ایک نصرانی تھا، نصرانی ہائے ان کے بڑے عجیب کام تھے، ان کے مذہب بڑے عجیب ہوتے ہیں. اور اس مذہب میں شادیاں باپ کی بیٹی کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ، یہ سارا کچھ جائز ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ میں کہتے ہیں میں طواف کر کے بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا فلاں جگہ پہ ایک نصرانی رہتا ہے بغداد شریف میں، چونکہ عبداللہ بن مبارک بھی بغداد شریف میں تھے، تو بغداد شریف میں نا ایک نصرانی رہتا ہے، اس کو جا کے میری طرف سے مبارک دینا اور اس کو سلام بھی کہنا، میرا سلام بھی کہنا اور اس کو جنت کی بشارت بھی دینا. اٹھے چھپ کر کے چلے گئے، نصرانی کا گھر ڈھونڈا، اس کو جا کے کہنے لگے او بیلیا تو کی کرنا ہے؟ انہیں آخیا میں سود کا کام کرنا، سود کا کام، میرا کام ہے سود کا. ارے اور بچے کنے؟ انہیں آخیا میرے ایک بیٹا ہے تے 4 میری بیٹیاں ہیں، ایک تے مینوں وچوں خوبصورت لگی وہ میں آپ نے کہا تے باقی 3 جڑیاں نے وہ میں اپنے بیٹے نے دیا. انہاں کیوں ایڈے برے کام، ایڈے بھڑے کام؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیا ہے، نالے جنت کی بشارت دیتی ہے. وہ گل اور دس جڑی مینوں پتہ لگے کہ تو کوئی چنگا کام کیتا ہے. کو سوچ انہیں کہ تھوڑا موقع دو سوچنا. وہ سوچنے لگ پے، سوچیا انہیں کی آندا ہاں میرے ایک گل یاد آئی. میں کھانا رکھ کے بیٹھا سا تے باہر دروازہ کھل گیا سی. ایک عورت سی، انہیں آخیا کہ میرے نال بچے نے اساں اننے دنوں تو بھوکے ہاں کھانا نہیں کھاتا. انہیں آخیا سانو خوشبو آئی ہے کہ تواڈے گھر کو سالن پکا ہے، تو میں چک کے انہوں دیتا. میں کہ چلو تسی گزارا اپنا کر لو، کھا پی لو، بچیاں نو کھلا لو. وہ کہنے لگا کہ اس کو میں نے یہ بھی کہا کہ ہر روز آیا کرو، سالن روٹی لے جایا کرو، ہر روز ہی آ جایا کرو، سالن روٹی لے جایا کرو. اس کی عادت بن گئی، وہ ہر روز خاتون آتی ہے، میں اس کو روٹی بھی دے دیتا ہوں، سالن بھی دے دیتا ہوں. تو یہ ایک کام ہے جو مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے. ابھی اتنی بات کرنے کی دیر تھی، عبداللہ بن مبارک کہنے لگے پھر تمہیں خوشخبری ہو، آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے سلام بھی بھیجا اور جنت کی خوشخبری بھی دی ہے. اتنی گل نے سنی تو نال ہی انہیں کلمہ پڑھ لیا. اتنی گل سنی، انہیں آخیا وہ منیا بھی نہیں، سلام آ رہے منیا بھی نہیں، جنت کی بشارتیں آ رہی ہیں. انہیں کہا چھڑو اپنی نصرانیت. انہیں پڑھیا کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پڑھیا، نال ہی گچھ کھا لیا، ڈگ پیا تو جان نکل گئی اللہ کی. جب کریم کا کرم ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ؟ اس لیے یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوتاہیاں نہیں کرنی. جو 11 مہینوں کی کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مولا تو ہمیں معاف کر دے، کریم رب تو ہمیں معاف کر دے. ریلیٹڈ ہر معاملے میں پیش ہو جائے. اس لیے کہ یہ مہینہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص نظر عنایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. خالق کائنات حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اس مہینے کا ادب و احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی